پاکستان اور افغان طالبان استنبول مذاکرات میں جنگ بندی کے تسلسل پر متفق ہو گئے۔ اعلامیہ جاری۔ ترکیہ اور قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغان طالبان وفد کے مذاکرات اختتام پذیر۔ ترکیہ وزارت خارجہ کے اعلامیہ کے مطابق مذاکرات میں فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا۔ امن کے قیام کے لیے مانیٹرنگ اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر اتفاق۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق پر پینلٹی عائد ہوگی۔ ترکیہ اور قطر نے دونوں ممالک کی فعال شمولیت کو سراہا۔ ترکیہ اور قطر کا پائیدار امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ جنگ بندی نفاذ سے متعلق مزید امور 6 نومبر کو استنبول میں اعلیٰ سطح اجلاس میں طے ہوں گے۔ وزارت خارجہ ترکیہ کے اعلامیے میں پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی۔ پاکستان کے وفد نے دلائل کے ساتھ مقدمہ پیش کیا۔ امید ہے اب دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں ہوں گی، اب سارا بوجھ افغان طالبان رجیم پر ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کی ایوانیوں سے گفتگو۔ کہا پاکستان کا مطالبہ تھا افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ ہمارا مطالبہ تھا افغانستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ قطر ترکیہ کی حمایت سے دوبارہ مذاکرات شروع کیے۔ دوست ممالک پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ 6 نومبر کو اگلا اجلاس ہوگا، تب تک تمام صورتحال کی نگرانی ہوگی۔ اس دوران دہشت گردوں کی کوئی کارروائی ہوئی تو افغان طالبان رجیم کو جواب دینا ہوگا۔ وزیر مملکت امور داخلہ طلال چودھری نے کہا پاکستان نے مذاکرات میں اصولی موقف پیش کیا۔ پاکستان کے اصولی موقف پر اتفاق نہ ہوتا تو معاملہ آگے نہ بڑھتا۔ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہوئے تو ہمارا وفد پاکستان واپس آ رہا تھا۔ میزبان کے اصرار پر وفد وہیں رکا اور مذاکرات جاری رکھے۔ پاکستان کے اصولی موقف کی وجہ سے مذاکرات میں بریک تھرو ہوا۔ ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کیا جائے تو تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں۔ مزید پیش رفت کے لیے کچھ چیزیں اور تاریخ طے کر دی گئی ہے۔ امید ہے چیزیں مثبت طریقے سے آگے بڑھیں گی۔ پاکستان کے عوام اور امن ہماری ریڈ لائن۔ فتنہ خارج اور فتنہ ہندوستان کو افغان طالبان رجیم نے مدد فراہم کی۔ افغان طالبان رجیم بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی۔ افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ سرحد پار دہشت گردی کے باوجود صبر کیا، متعدد سفارتی اقدامات کیے، دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے کئی پیشکش کی۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے پشاور میں قبائلی عمائدین سے گفتگو۔ کہا دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری نہیں ہیں۔ پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا دہشت گردوں اور ان کے مددگاروں سے پاک ہوگا۔ مقامی تعاون دہشت گردی کے خلاف کامیابی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ قبائلی عمائدین امن کے لیے فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ فیلڈ مارشل نے قبائلی عوام کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ غیر مشروط حمایت کو سراہا۔ قبائلی عوام کی ثابت قدمی اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ قبائلی رہنماؤں کا افغان طالبان رجیم کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل کو کور ہیڈ کوارٹرز میں سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ۔ سپہ سالار نے مقامی معیشت اور بنیادی ڈھانچے کی بحالی میں امن کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا امن کے بغیر معاشی سرگرمیاں اور ترقی ممکن نہیں۔ باجوڑ میں نور ولی کا نائب اور فتنہ خارج کی رہبری شورا کا سربراہ مارا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ انتہائی مطلوب خارجی امجد عرف مذہم سمیت 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک خارجی کمانڈر طویل عرصے سے افغانستان میں روپوش تھا۔ سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ بلوچستان میں 2 مختلف انٹیلیجنس بیس آپریشن۔ بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 18 دہشت گرد جہنم واصل۔ IHPR کے مطابق 28 اور 29 اکتوبر کو کوئٹہ کے علاقے چلتن میں 14 دہشت گرد مارے گئے۔ ضلع کیچ کے علاقے بلیدہ میں 4 دہشت گرد ہلاک۔ اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ KP کابینہ کے لیے 10 وزراء، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی کا نام فائنل۔ ذرائع نے بتایا صوبائی وزراء کی حلف برداری آج گورنر ہاؤس پشاور میں ہوگی۔
کے پی ہاؤس اسلام آباد میں بانی پی چائے کی بہن علیمہ خانم سے سہیل آفریدی کی ملاقات کے بعد کئی نام تبدیل، علیمہ خانم کے اصرار پر اسد قیصر کے بھائی عاقب اللہ کابینہ میں شامل، شہرام ترقی کے بھائی فیصل ترقی کی بھی واپسی، علی امین کابینہ کے متعدد وزراء کو بھی واپس لیا جائے گا، خلیق الرحمان، احتشام علی، آفتاب عالم، عدنان قادری بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے، مزمل اسلم اور تاج محمد وزراء کی مشیر ہوں گے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں نئے کابینہ کی اسمبلی پر دستخط کر دی، نومنتخب وزراء کی حلف برداری آج سے پہر 3 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ سعودی عرب پاکستان کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہے، سعودی ولی عہد نے اربوں ڈالر کا پورا روڈ میپ دکھایا، میں نے کہا ہمارے پاس تیل ہے نہ اتنے وسائل، محمد بن سلمان نے کہا آپ فکر نہ کریں، ہم پاکستان کے بچوں کو فری ٹریننگ دیں گے، میری ٹیم اس وقت ریاض میں ہے، سعودی حکام سے ملاقات کی ہوگی، پاکستانی بچوں کے لیے نیا راستہ کھل رہا ہے، سعودی ولی عہد نے پاکستان کے لیے معاشی پیکج بنایا، 2034 فیفا ورلڈ کپ میں ہزاروں ہنرمند سعودی عرب بھیجیں گے، شہباز شریف کا وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم 2025 کے افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا لیپ ٹاپ سے بات آگے نکل کر اے آئی اور جدید ٹیکنالوجی پر آ گئی، بچوں کو ہنرمند بنانے کے لیے 50 ارب کیا 500 ارب بھی خرچ کریں گے، لیپ ٹاپ بیگ پر لوگوں کی وجہ سے پروگرام میں کچھ ماہ کی تاخیر ہوئی، میں نے ٹیم کو کہا بیگ پر شہباز پاکستان کا لوگو مناسب نہیں، ان بچوں کا لوگو لگائیں، پورے ملک میں میرٹ پر 1 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کے لیے اسلام آباد میں بڑی بیٹھک، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم مشاورت، صدر زرداری نے نون لیگ کو آزاد کشمیر کی نئی حکومت میں شمولیت کی باضابطہ دعوت دی تھی، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مشاورت کے بعد بتاؤں گا، ذرائع نے بتایا مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی باضابطہ جواب نہیں دیا گیا، اعلیٰ قیادت کا مشاورت کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق، بلاول بھٹو، وزیر داخلہ محسن نقوی، نوید قمر، راجہ پرویز اشرف، شریر رحمان اور رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے۔ این سی سی آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان احمد کو ایف آئی اے لاہور نے گرفتار کر لیا، کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام، ڈپٹی ڈائریکٹر این سی سی آئی اے نے لاپتہ ہونے کی وجوہات بھی بتا دیں، عثمان احمد نے بتایا ساتھیوں کے خلاف انکوائری چل رہی تھی، ڈر کر چھپ گیا تھا۔ کلرک سے کروڑ پتی بننے کا سفر، نیب پشاور کا کوہستان مالیاتی اسکینڈل کے مرکزی ملزم قیصر اقبال کے گھر چھاپا، 20 کروڑ روپے برآمد کری، رقم پینٹ کے ڈبوں میں چھپائی گئی تھی، نیب نے قیصر اقبال کی گرفتار اہلیہ کی نشاندہی پر کارروائی کی، ذرائع نے بتایا میاں بیوی 34 ارب روپے غبن کا الزام ہے، نیب نے اس سے پہلے ملزمان سے 14 ارب روپے ریکور کیے، میاں بیوی کو نیب نے ایبٹ آباد سے گرفتار کیا تھا، اسکینڈل میں ملوث 20 سے زائد ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں، مرکزی ملزم قیصر اقبال سی اینڈ ڈبلیو ڈپارٹمنٹ اپر کوہستان میں اگست 2013 سے بطور کلرک اور بعد میں ہیڈ کلرک تعینات رہا۔ مسلم لیگ نون ہمارے مساجد کے ائمہ کو 10,000 روپے سے خریدنے کی کوشش کر رہی ہے۔ محترمہ جان لو، یہ تجربہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا اور 6-7 سال پہلے اس وقت بھی 10,000 روپے تھے اور آج مولوی کے لیے وہی 10,000 روپیہ۔ ہمیں توقع تھی مسلم لیگ نون کچھ عقل سے کام لے گی، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پنجاب حکومت امام مسجد کو 10,000 میں خریدنے کی کوشش کر رہی ہے، محترمہ جان لو یہ تجربہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا، مولوی کے لیے آج بھی 10,000 روپے تمہیں شرم آنی چاہیے، میں یہ 10,000 روپے آپ کے منہ پر مارتا ہوں۔ چوبیس دن میں سیلاب متاثرین کی بحالی پنجاب حکومت کی تاریخ کامیابی ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ریلیف، ریسکیو سمیت تمام مراحل ذاتی نگرانی میں مکمل کرائے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 100 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، 11.5 ارب روپے کے فنڈز متاثرین کے اکاؤنٹس میں منتقل ہو چکے۔ مریم اورنگزیب اور دیگر وزراء نے متاثرین میں ATM کارڈ تقسیم کیے۔
مریم صاحبہ ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہیں، ہم کچھ نہیں بولتے. پریزیڈنٹ صاحب نے منع کیا ہے. چیئرمین صاحب فلڈ والے ایریا میں گئے، واقعی وہاں پہ بڑا تباہی ہوئی ہے. چیئرمین صاحب نے جا کے کہا کہ ان کی فوری ریلیف جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کریں، پہ وہ برا مان گئے. مریم نواز اپنا کام کر رہی ہیں. صدر آصف زرداری نے منع کیا ہے کہ کوئی کچھ نہ کہے. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں بلاول بھٹو نے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا، تباہی دیکھ کر بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ سے امداد کی بات کی. بلاول بھٹو نے کہا تباہی بڑی ہے، عالمی مدد کی ضرورت پڑے گی، جس پر مریم نواز برا مان گئی. کراچی کے مواد کوٹ میں ٹائر کے گودام میں لگی آگ بے قابو شعلوں نے قریبی گودام کو بھی لپیٹ میں لے لیا. 13 فائر ٹینڈرز 3 اطراف سے آگ بجھانے میں مصروف. فائٹرز کی فوم کی مدد سے بھی آگ بجھانے کی کوشش. 9 گھنٹے سے زائد گزر کے آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا. چین اور پاکستان کے درمیان خلائی تعاون میں تاریخی پیش رفت. چین نے پاکستانی خلاباز کے مشن میں شمولیت کا اعلان کر دیا. پاکستانی خلاباز کو چینی خلابازوں کے ساتھ تربیت دی جائے گی. پاکستانی خلاباز مختصر مدت کے لیے پیلوٹ ایکسپرٹ کے طور پر خلائی مشن میں حصہ لیں گے. خلا میں پاکستانی ماہر کی شمولیت دونوں ممالک کے درمیان منصوبے کا حصہ ہے. امریکہ کا چین پر عائد ٹیرف میں 10% کمی کا اعلان. صدر ٹرمپ اور چینی صدر کی جنوبی کوریا میں ملاقات. صدر ٹرمپ نے کہا چینی صدر کے ساتھ تجارتی ڈیل ہو گئی، جلد دستخط کریں گے. ملاقات نتیجہ خیز رہی. نایاب معدنیات کے معاملات پر بھی طے پا گیا. سویابین کی خریداری فوری طور پر شروع ہو جائے گی. چینی صدر کے ساتھ یوکرین کے معاملے پر مل کر کام کرنے جا رہے ہیں. تائیوان سے متعلق کوئی بھی بات نہیں ہوئی. آئندہ سال اپریل میں چین کا دورہ کروں گا، جس کے بعد چینی صدر امریکہ آئیں گے. چینی صدر نے کہا دونوں ممالک کو دوست اور پارٹنر ہونا چاہیے. غزہ میں سیز فائر کروانے پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. چینی صدر اور صدر ٹرمپ کے درمیان ملاقات 1 گھنٹہ 40 منٹ جاری رہی. چینی صدر سے ملاقات سے پہلے امریکی صدر نے محکمہ جنگ کو فوری طور پر نیوکلیئر ٹیسٹنگ کا حکم دے دیا. جرمنی کو غزہ میں نسل کشی نظر نہیں آتی. ترک صدر طیب اردگان کا جرمن چانسلر پر طنز. انقرہ میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران صدر اردگان نے کہا 60,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. حماس کے پاس بم ہے نہ ایٹمی ہتھیار، مگر اسرائیل کے پاس یہ سب کچھ ہے اور اس نے ان کا بے دریغ استعمال کیا. یہ ظلم انسانیت کے منہ پر تماچا ہے. جرمن چانسلر نے موقف اپنایا کہ اسرائیل نے اپنے دفاع کا حق استعمال کیا، جس پر ترک صدر بھڑک اٹھے اور جرمن چانسلر کو آڑے ہاتھوں لیا. غزہ میں وحشیانہ بمباری کے بعد اسرائیل کا دوبارہ جنگ بندی پر عمل درآمد کرنے کا اعلان. حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی باقیات اسرائیل کے حوالے کر دی. اسرائیل 28 میں سے 15 لاشیں وصول کر چکا. اسرائیلی فوج میں بھرتی نامنظور. مقبوضہ بیت المقدس میں الٹرا آرتھوڈکس یہودیوں کا نتن یاہو حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ. یہودی مذہبی گروہوں نے فوجی بھرتی قانون کو یہودی اقدار پر حملہ قرار دے دیا. بڑے پیمانے پر احتجاج سے ٹریفک نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا. پولیس مظاہرین کو منتشر کرنے میں ناکام رہی. یہ احتجاج اس وقت ہوا جب اسرائیلی حکومت مذہبی طلبہ کو بھی فوجی سروس میں شامل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، جس پر شدید رد عمل سامنے آیا. کراچی کے علاقے کے یوم آباد کے قریب اقرا یونیورسٹی کے سامنے ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیا گیا. گندگی اور تعفن کے باعث یونیورسٹی کے طلبہ اور علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا. ہر طرف کچرا اڑنے سے سانس لینا بھی محال ہو گیا. تعلیمی ادارے کے سامنے کچرے کا ڈمپنگ پوائنٹ صفائی کے نظام پر بڑا سوالی نشان. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پہلے چلان کی معافی کی ہدایات جاری کر دی. کہا دوبارہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر چلان ادا کرنا ہوگا. اپنی حفاظت کی خاطر ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں. پولیس بھی قانون سے بالاتر نہیں، ہر شخص قانون پر عمل درآمد یقینی بنائے. کراچی بین الاقوامی تعاون اور تعلقات کا محور بن چکا. سندھ کی خوشبو، ذائقہ اور فن پاکستان کی پہچان. سندھی بریانی کی مہک اور ہمارے آموں کی مٹھاس بے مثال ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں ڈپلومیٹک بازار کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا چاول، پھل، مسالے اور کپڑے محض برآمدات نہیں بلکہ ہماری شناخت ہیں.
ڈپلومیٹک بازار پاکستان اور دنیا کے تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔ 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے پاکستان۔ میٹا کا ایک آفس بھی پاکستان میں، اسلام آباد اور کراچی، یہاں سب سے پہلے میٹا کا آفس کھلنا چاہیے۔ آپ ہمارے ساتھ ایک MOU کریں کہ ہمارے بچوں کو اور ٹیچرز کو ٹریننگ۔ میرا بس چلے تو بل گیٹس کو گورنر ہاؤس لے کر آ جاؤں۔ 24 کروڑ کے ملک میں میٹا کا ایک آفس بھی نہیں۔ گورنر سندھ کہتے ہیں میٹا ہمارے بچوں اور اساتذہ کو ٹریننگ دینے کا MOU سائن کرے۔ میٹا کے نمائندوں کی گورنر ہاؤس آمد، گورنر انیشیٹو پری IT پروگرام کا جائزہ۔ گورنر سندھ کے اقدام کو شاندار اور قابل تقلید قرار دیا۔ میٹا کے وقت کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بھی ملاقات، سندھ میں ڈیجیٹلائزیشن اور تربیتی پروگرام کے فروغ میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تعاون پر بھی بات ہوئی۔ یہ ایک گیم چینجر ہے بنو قابل پروگرام۔ اس میں دیگر تقریباً 12 لاکھ ہو گئی ہے پورے پاکستان میں جو نوجوان رجسٹر ہو گئے ہیں، اور آج یہ بھرا ہوا گراؤنڈ آپ کے اعتماد کا مظہر ہے۔ جو قابل ہوں گے، سیکھ جائیں گے اور وہ اپنا کوئی نہ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو مالی مدد بھی فراہم کریں گے۔ نوجوانوں سے وعدے کر کے پورے نہیں کیے گئے، عوام جھوٹے نعرے لگانے والوں کو پہچانیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا راولپنڈی میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ کے شرکت سے خطاب، کہا تعلیم ریاست کی ذمہ داری اور شہری کا حق ہے۔ بنو قابل انقلابی پروگرام ہے، 20 لاکھ نوجوانوں کو IT تربیت دیں گے۔ نوجوان IT ایکسپرٹ کے ذریعے ملک کی خدمت کریں گے۔ انٹری ٹیسٹ میں ہزاروں طلبہ اور طالبات کی شرکت۔ سر، میں آپ کے ویژن کو سیلیوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ویژن کی وجہ سے ہی ایک فلاحی ادارہ دا لیڈرز نیسٹ بنایا اور اس کی مدد سے کالجز اور مدرسے کے 400 سے زائد بچوں کو کامرس مفت میں سکھایا اور انہیں فائنینشیل انڈیپینڈنس دی۔ لیپ ٹاپ اسکیم نے لاکھوں نوجوانوں کی زندگیاں بدل دی۔ لیپ ٹاپ اسکیم صرف ایک مشین نہیں بلکہ یہ زندگی بدلنے والی ڈیوائس ہے۔ وزیراعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم 2025 کی تقریب میں نوجوانوں کے تاثرات، کہا کامران خان نامی نوجوان نے کہا وزیراعظم کے ویژن سے متاثر ہو کر 400 بچوں کو کامرس کی تعلیم دی۔ بی بی درجان نے کہا وزیراعظم لیپ ٹاپ اسکیم نے میرے خوابوں کو حقیقت میں بدلا۔ رفیق آفریدی بولے لیپ ٹاپ کی وجہ سے مجھے مزید تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، میں ایک شہید کا بیٹا ہوں۔ وزیراعظم نے میرے خاندان کو سپورٹ کیا۔ ریکارڈ ہدف کے تعاقب میں ریکارڈ ساز بلے بازی، بھارت نے ویمنز ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا ہدف حاصل کر کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ممبئی میں 339 رنز کا ہدف 9 گیند پہلے 5 وکٹ پر پورا کیا۔ جمائما کی 127 رنز کی ناقابل شکست اننگ، میچ کی بہترین کھلاڑی قرار، کپتان ہرمن پریت نے 89 رنز بنائے۔ آسٹریلوی ٹیم پہلے کھیل کر آخری اوور میں 338 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ نیشفیلڈ کی سینچری آگے گئی، فتح کے بعد بھارتی کھلاڑی ابدیدہ ہو گئیں۔ انڈین ٹیم ٹرافی کے حتمی جنگ میں اتوار کو جنوبی افریقہ سے 2-2 ہاتھ کریں گی۔ سیریز بچانے کا چیلنج، میچ جیتنا لازمی۔ پاک جنوبی افریقہ دوسرا T20 آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں نے قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس سے تیاری فائنل کر لی۔ میچ کے لیے قومی ٹیم میں 2 تبدیلیوں کا امکان، حسن نواز اور نسیم شاہ کی جگہ عبدالصمد اور وسیم جونیئر کو کھلایا جا سکتا ہے۔ مہمان ٹیم کو 3 میچز کی سیریز میں 0 کی برتری حاصل۔ میچ اے اسپورٹس پر براہ راست نشر کرے گا۔